صاحب میں نے آپ سے پہلے جو سوال پوچھا تھا کہ اپوزیشن آپ لوگوں نے کرنی ہے لیکن اس وقت تو آپ لوگ ایک دوسرے کو ایجنٹ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے وہ جواب گول کر دیا تھا، تو یہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپوزیشن کریں پی ٹی آئی میں کہ آپ نے حکومت کے خلاف اپوزیشن کرنی ہے؟ اچھا دیکھیں، بات ہے کہ اس طرح کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بیرسٹر گور صاحب نے بڑا تفصیلی اڈیالہ میں علیمہ خان صاحبہ کی موجودگی میں اس چیز پہ جو ہے نا اپنا اظہار کیا تھا۔ دیکھیں وہ بھی سیزنڈ آدمی ہے، سی ایم کے پی کے مطلب بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کے پارٹی کے اندر رفٹ کاز کرنے والی بات ہے۔ اور بیرسٹر علی ظفر کے تھرو خان صاحب نے میسج بنایا کہ دونوں کو بھائی سیز فائر کریں، ایک دوسرے پہ نہیں بات کرنی، جس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ خاموشی ہے، اور خاص طور پہ انہوں نے کہا علی امین دوبارہ آ کے مجھے ملے۔ بات ہے کہ مین چیز ہے، دیکھیں علی امین اس وقت پریشر سچویشن میں ہے، اور وہ پریشر سچویشن کس وجہ سے ہے؟ دیکھیں دو تین ایشوز ہیں، ایک ہے جو آپریشن اس وقت چل رہا ہے، جس میں خان صاحب کی بڑی کیٹیگوریکل انسٹرکشنز ہیں علی امین کو کہ وفاق جو بھی آپریشن کر رہی ہے اس میں آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، آپریشن کا حصہ نہیں بننا، آپ نے عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی سویلین کیجویلٹی نہ ہو۔ سر بیرسٹر سیف تو کہتے ہیں کہ کوئی آپریشن ہو ہی نہیں رہا سر، آپ لوگ اپنی پورے پہلے موقف تو ایک کر لینا۔ بیرسٹر سیف آن ریکارڈ ہے، وہ کہہ رہے کوئی آپریشن ہی نہیں ہو رہا۔ سمجھ نہیں آ رہی مجھے، اس میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو ٹف ٹائم آپ نے گورنمنٹ کو دینا ہے وہ آپ لوگ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں نا۔ نہیں تو بیرسٹر صاحب کے کہنے سے کیا آپریشن نہیں ہو رہا؟ پھر ایک سر وہ ترجمان ہے آپ لوگوں کی حکومت کے، یہ ساری چیزیں سب کے سامنے ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں نہیں چھپتی، ہم چھپائیں آج کل کے دور میں نہیں چھپتی، چاہے مین سٹریم میڈیا سے غائب ہو جائے، کہیں نہ کہیں سے انفارمیشن آ جاتی ہے۔ دیکھیں آپریشن ایک اور ہے، حقیقت ہے پاکستان کا جو سپٹمبر کا مہینہ ہے ورسٹ ہٹ مہینہ ہے اس وقت، جتنے حملے ہو چکے ہیں پاکستان کی تاریخ میں، جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس کا جواب یہ تو نہیں نا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ ایک دوسرے کو ایجنٹ کہنا۔ میں صرف یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو اپوزیشن کرنی ہے اس وقت، حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر ذرا زیادہ فوکس کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے عقیل صاحب، ابھی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آپ ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن مریم صاحبہ کے آج کے خطاب کے بعد تو نہیں لگ رہا، انہوں نے کہا نہ میں معافی مانگوں گی، بلکہ انہوں نے زیادہ سخت رویہ اختیار کیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ گھر کا معاملہ ہے، اور بالکل یہاں پہ بڑے بیٹھ کے اس تمام تر ایشو کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے۔ پہلے بھی ایک میٹنگ ہوئی، اسپیکر ریاض صادق صاحب نے وہ ان کے ہی چیمبر میں ہوئی، انہوں نے میٹنگ کو ہوسٹ کیا۔ ان پرنسپل تو یہی ہے کہ ایکسٹریم پوزیشنز نہیں ہونی چاہیے دونوں طرف سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ بھی نہیں ہونی چاہیے جس طرح کی آئی ہے، اور ایک معاملہ فہمی کے ساتھ، ایک ساری چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے جمہوریت کی خاطر، اس جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے اور قائم کرتے ہوئے میرے خیال سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور اس چیز کو بس آپ میرے خیال سے اب پیچھے سر وہ تو تبھی ہوگا نا جب پیچھے سب ٹیمپریچر نیچے ہوگا، مریم صاحبہ معافی نہ مانگے لیکن پھر وہ اس طرح اگریسو بات بھی نہ کریں۔ یہی سوچ لیا ہے کہ پنجاب کے اندر ہم چونکہ ہم بہت کمفرٹیبل ہیں، ہمیں کسی کی عددی طور پہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، وفاق کے اندر ہے، وہاں آپ کا مختلف رویہ ہے، پنجاب میں ضرورت نہیں ہے، تو ہم نے ساری پوسٹنگ ٹرانسفر ساری جو گورننس ہے وہ ہم نہیں کرنی ہے۔ دیکھیں نہیں وہ تو وہ میرٹ پہ کرتی ہیں، وہ کسی کا اپنے بلکہ ایم این ایز اور ایم پی ایس کی بھی نہیں سنتی، وہ تو انہوں نے اعلان بات کی ہے، انہوں نے کہا میں کسی کی سفارش نہیں، اور جو اگر سفارش کرتا ہے تو اس کے اوپر پھر ریڈ لائن اس آفیسر کے اوپر آ جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہم اتحادی ہیں، ہم ویلیو کرتے ہیں، ہم بالکل ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ جہاں پہ یہ معاملے کو ٹھنڈے کرنے کے حوالے سے آپ جو بات کر رہی ہیں، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، معاملے کا ایشو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے صوبے کے لوگوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہونا ہے وہ ہر وزیر اعلیٰ، ہر صوبے ہیں۔ انہوں نے شوگر کرائسس کے بارے میں بات کی ہے، ابھی بیٹ کرائسس سامنے آ رہا ہے، ابھی آپ امپورٹ کریں گے، اس کے علاوہ گنے کی کرشنگ، 4 پوائنٹس بتایا نا، یہ آپ ویٹ کریں کرائسس کا بڑا ہو، اور پھر یہ چیزوں کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ ایڈریس ہوں گی۔ دیکھیں جو ڈیسیجنز کیبنٹ میں لیے جاتے ہیں وہ متعلقہ جو وزراء ہیں وہ اس پہ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں، جن کی لائن منسٹریز ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس پہ مشاورت کی تھی نہیں کی تھی۔ ہم نے تو جب 26ویں آئینی ترمیم at least which pertains to the ministry that I am with and I am the minister for، تو وہ کم از کم ہم نے ان کے ساتھ مشاورت کی، کنسنسس بلڈ کیا، اور ہم کوئی بھی قانون سازی ہے ہاؤس کے اندر بھی وہ ان کو آن بورڈ لے کے ہم کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، قانون سازی میں مشاورت۔ تو چند صاحب اس وقت جو انہوں نے یہ گفتگو پوری کی، آپ نے اتنے اعتراضات کرا دیے لیکن حکومت کوئی ان کو ایڈریس کرنے میں انٹرسٹیڈ نہیں، کیونکہ شاید ان کو پتا ہے کہ اس نظام میں آپ کہیں ادھر ادھر ہل نہیں سکتے۔ یقین جانیے ماریا، خدا کی قسم کوئی اس میں سیاست نہیں تھی۔ ہماری پارٹی کے اندر بات ہوئی، ہم نے پہلے یہ مطالبات ان کے سامنے رکھے، اور پچھلے 1 سال سے ہم کہہ رہے ہیں لوکل باڈیز الیکشن کروائیں،
اور میٹنگ کے اندر میرا مطالبہ ہوتا تھا کہ پی ٹی آئی کو میں آن بورڈ لیتا ہوں, آپ پنجاب میں ایسا نظام لے آئیں جو کل کو کوئی اور حکومت آئے بھی تو وہ ختم نہ کرے, متفقہ نظام لے کے آئیں. یہ کہتے تھے ہم نے الیکشن ہی نہیں کروانے, ہم کہتے تھے آپ کا اور ہمارا ایگریمنٹ ہے. دوسرا اب سیلاب آ گیا ہے, تیسرا کسان کی گندم ہے, گنا ہے, کاٹن ہے. یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں جو عوام کے بنیادی مطالبات ہیں. آپ نے پرائیویٹائز ہاسپٹل کیے, آپ نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا. محمد خان جنیجو کے ہاسپٹل تھے جن کو آپ نے, محمد خان جنیجو کے بیسک ہیلتھ یونٹ تھے, آپ نے مریم ہیلتھ کیئر بنا دیا. سکول پرائیویٹائز کیے, ریشنلائزیشن کے چکروں میں سکول بند کیے, بجائے بیروزگاری تھی, ماسٹر پڑھے لکھے بچوں کو آپ بھرتی کرتے. آپ غریب آدمی سرکاری سکولوں میں جاتا ہے, آپ نے وہ بھی پرائیویٹائز کر دیے, کمپنیز بنا کے چلا دیے. تو اب دیکھیں, اب مری کو دوسرا گھر کہتے ہیں, اور 27 سال ان کی حکومت رہی ہے. اب کوئی ہم پرانی بات بھی نہیں کرتے, ہم تو بلیم گیم میں بھی نہیں جانا چاہتے. ہم کہتے ہیں یہ وقت آئے, ہم آپ کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, ہمیں کوئی تختی نہیں چاہیے, کوئی فوٹو نہیں لگائی چاہیے. آپ اپنے کام تختیاں آپ کی لگے, فوٹو آپ کے لگے, خدا کے لیے کریں تو صحیح. چند صاحب, آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ فی الحال اتحاد تو برقرار ہی رکھیں, کسی اتحاد میں رہ کے جگہ نکالیں ایک دوسرے کے لیے. وہ ایکسٹریم پوزیشن نہیں ہے کہ بھائی نہیں چل رہا کام شام ہمارا ساتھ. نہیں دیکھیں, میں ماریا آپ کا اپنا خیال ہے, میرے خیال میں اگر یہ ایشو ریزالو نہیں ہوں گے, یہ اصل ایشوز ہیں, تو ہمارا دیکھیں پھر ہم عوام میں جانے کے قابل نہیں رہیں گے. یہ تو پہلے بھی نہیں تھے جانے کے قابل, ہم بھی نہیں رہیں گے صحیح اگر یہ عوام کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب, بیرسٹر عمیر خان نیازی, بیرسٹر عقیل ملک صاحب موجود تھے.